آپ نے ان علاقوں میں تو نہیں بلکہ ٹیکم گڑھ وغیرہ کے علاقوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا مفتی نانپارہ. آپ نے نام سنا ہوگا. مفتی نانپارہ مولانا رجب علی خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے پائے کے بزرگ تھے اور بڑے با کرامت بزرگ تھے. ایک کرامت تو ان کی یہ تھی کہ کوئی بچہ آتا اور کوئی ملاقات کے لیے آتا تو یہ جیب میں بسم اللہ بول کر ہاتھ ڈالتے اور اس وقت 10 اور 20 کی نوٹیں چلتی تھی اور کڑک کڑک نوٹ اس کو دیتے. کڑک کڑک نوٹ, جیب میں کچھ ہو نہیں ہو بسم اللہ بول کر ہاتھ ڈالا اور کڑک نوٹ نکال کر دیا. یہ دستے غیب کا معاملہ مفتی نانپارہ کا تھا. تو ان کی تو بہت سی کرامات ہے. تو حضور مفتی نانپارہ یہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں. تو مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ایسی کرامات آپ کو ٹیکم گڑھ میں, ناسک میں کئی لوگ ملیں گے. لوگ کہتے ہیں, بہابڑا کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. میں نے کہا تم کہتے ہو نبی کی بات کرتے ہو, نبی تو نبی ہے. نبی کی امت میں پیدا ہونے والے ولی کی علم غیب کا جواب تم نہیں دے سکتے. اللہ وہ علم انہیں عطا فرماتا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے آج بھی ایک مدت کے بعد میں ہی سائنس بتاتی ہے, مگر اگر شروعات ہو جائے, حمل ٹھہر جائے, اسی وقت پوچھے پہلے ہی مہینے میں تو نہیں بتا پائے گی. اور کوئی کہہ دے بتا دے تو کہاں سے کہہ سکتے ہو. مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی, ایک نہیں کئیوں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو ٹیکم گڑھ, جترپور, جتارا میں, چھترپور میں اور ناسک کلیان کے علاقوں میں جو یہ کہیں گے کہ ماں کے پیٹ تو ماں کے پیٹ میں. اب آپ پوچھ دو کہ باپ کی پشت میں کیا ہے تو کوئی بتا پائے گا؟ کوئی نہیں بتا پائے گا. شادیاں نہیں ہوئی ہے, نوجوان ہے, کنوارے ہیں. حضور مفتی نانپارہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مفتی نانپارہ سے کہا کہ حضور میرا بیٹا ہے, دعا فرما دیجیے. کسی نے کہا, مفتی نانپارہ فرماتے تھے اچھا دعا کروں گا, اس کی جب شادی ہو تو پہلے بیٹے کا نام یہ رکھنا, دوسرے کا نام یہ رکھنا, تیسرے کا نام یہ رکھنا. لوگوں نے دیکھا حضور مفتی نانپارہ نے جو ترتیب بتائی تھی اولاد بھی اسی ترتیب سے ہوتی تھی. کسی کو پہلی بیٹی بتائی تو کبھی پہلا بیٹا نہیں ہوا, کسی کو پہلا بیٹا کہا تو کبھی پہلی بیٹی نہیں ہوئی. جس ترتیب سے نام بتائے اور نام دیے ویسے ہی ترتیب سے بچے پیدا ہوئے. باپ کی پشت کو دیکھ لیتا ہے اللہ کا ولی کہ اس کی پشت میں کیا ہے. تو یہ مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک نہیں درجنوں ایسی آپ کو کرامات ان کی اس طرح سے مل جائے گی. تو اولیاء کاملین جنہیں کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, بے خوف ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں نا تو پھر ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں. دنیا کے حساب, وہ دنیا کے حساب سے نہیں, دنیا ان کے حساب سے چلتی ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ اس مرتبے پر کیسے فائز ہوتے ہیں. تو اقبال نے ایک بات کہی تھی, ایک بات, اولیاء کاملین اس مرتبے پر فائز جو ہوتے ہیں نا اس کی ایک وجہ, صرف ایک وجہ تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہی ایک وجہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ کا ہو جاتا ہے, جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے, ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے. یہ اولیاء کاملین کا تصرف ہے, ولیوں کا تصرف حق ہے اور ان کی کرامات سچ ہے. اولیاء کاملین کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو, جس نے ان کے دامن کو تھاما وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور دامن اگر تھامنا ہے تو یاد رکھنا ادب کسی حال میں نہیں چھوڑنا.